بادشاہ کے قریب تھے. جب انہوں نے دلائل سنے تو بادشاہ کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا وہ کلمہ پڑھنے لگے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن بادشاہ اور کفر کا داعی باز نہ آیا, پیغمبر کے قتل کے در پہ ہوا. آپ بنی اسرائیل کے دور میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دلائل پیش کیے تو انہوں نے پیغمبر کو جیل میں ڈالا. آپ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے حق و صداقت کا پیغام دیا تو پیغمبر کو انہوں نے ایک گندے کنویں میں ڈال دیا, جس کا ذکر قرآن نے اصحاب الرس کے ساتھ کیا ہے کہ پیغمبر کنویں میں دلائل دیتے رہے, لیکن بادشاہ نے اس کنویں کو مٹی سے بند کر کے اللہ کے رسول کو زندہ دفن کر ڈالا اور کسی دلیل کا جواب نہیں دیا. میرے بھائیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, پیغمبر علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے دلائل پیش کیے کہ یہ 360 پتھر کی مورتیاں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی. تو بادشاہ وقت نے سردار مکہ ابو جہل نے اس کو اپنی توہین سمجھا, پیغمبر کو دھکے مارے, صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹایا, ضمیر زنیرہ کی آنکھیں نکالی, لبینہ کی چمڑی ادھیڑی, بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا, پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے. دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے وہ قتل پہ اتر آیا. دارالندوہ میں مشورہ کیا, پیغمبر کو مکہ سے نکال دیا. رسول اللہ مدینہ میں پہنچے, آؤ تاریخ کے چہرے سے میں نقاب اتارنا چاہتا ہوں. آگے چلے, 1,44,000 صحابہ میں آپ صحابہ کو دیکھیں, کیسر روم کے سامنے صحابہ نے دلائل پیش کیے, انہوں نے ان سے جنگ لڑی. کسرا ایران کے سامنے صحابہ نے دلائل پیش کیے کہ تو غلط ہے, اس نے دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے صحابہ کو ذبح کر ڈالا. صحابہ سے جنگیں لڑی, صحابہ سے مقابلہ کیا. آگے آئے, سعید بن جبیر نے دلائل سے کہا کہ حجاج تو ظالم ہے, اس نے دلیل ماننے کی بجائے سعید بن جبیر کو ہزاروں انسانوں کے سامنے ذبح کر ڈالا. ابو حنیفہ وقت سے کہا کہ تیرا موقف غلط ہے. ابو حنیفہ نے دلائل سے بات ثابت کی, لیکن ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا. بلاخر اس کا جنازہ جیل سے اٹھا. احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسئلے پہ دلائل پیش کیے. بادشاہ وقت نے پیغمبر کے اس جانشین نبی کے عاشق احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا. 40 کوڑے روزانہ پشت پہ مارتا ہے, دلیل کا جواب نہیں دیتا. آگے آئیے, امام غزالی نے فلاسفہ کا جواب دلائل سے دے دیا. امام غزالی کو جنگلات میں پھرایا. ابن تیمیہ کو دیکھیں, اس نے تاتاریوں کا مقابلہ کیا, دلائل کی جنگ لڑی, لیکن ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا. اور جیل میں ڈالا تو جنازہ بھی ابن تیمیہ کا جیل سے اٹھا. 3 لاکھ علماء نے اس کی نماز جنازہ ادا کی, لیکن کسی تاتار کے آدمی نے ابن تیمیہ کے دلائل کا جواب نہیں دیا. آگے آئیے, دلائل کے انبار مجدد الفسانی نے لگائے, مجدد کو جیل میں ڈال دیا گیا. شاہ ولی اللہ نے دلائل کے انبار لگائے, شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے. دلائل کے انبار قاسم نانوتوی نے لگائے, اس کو غدار قرار دیا گیا. رشید احمد گنگوئی کو جیل میں ڈالا گیا. شیخ محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا. دلائل کے انبار عبد الشکور لکھنوی پہ لگائے, اسے شہر سے نکال دیا گیا. دلائل کے انبار عطا اللہ شاہ بخاری نے لگائے, اسے 9 سال جیل کی سزا دے دی گئی. دلائل کے انبار حبیب الرحمان لدھیانوی نے لگائے تو اس کو دیکھو 19 سال جیل کاٹنا پڑی. دلائل کے انبار عبید اللہ سندھی نے لگائے, اسے جیل میں ڈال دیا گیا. دلائل کے انبار بڑے بڑے علماء نے, مجاہدوں نے لگائے, مولانا تاج محمود امراٹی نے لگائے, اسے جیل میں ڈال دیا گیا. دلائل کے انبار عبد الشکور لکھنوی لگائے, جیل میں جائے. 14 صدیاں بیت گئی, کوئی کافر, کوئی بادشاہ, کوئی سردار دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتا. بلاخر یہ دور آیا کہ خمینی نے ابو بکر کو کافر کہا, عمر کو کافر کہا. اس کا جواب دینے کے لیے پیغمبروں کا وارث, صحابہ کا وارث, اولیاء کا وارث جنگی میدان میں آیا. وہ دلائل دیتا رہا, اس نے ہر چوک میں دلائل دیے. اس نے کہا میں دلیل سے کہتا ہوں شیعہ تم کافر ہو, عدالت میں آؤ, سپریم کورٹ میں آؤ. شیعہ الٹا لٹک گیا. چاہیے تھا کہ خمینی جواب دیتا, چاہیے تھا کلینی کے وارث جواب دیتے, لیکن انہوں نے اپنے کفر کی طرح, اپنے آباء و اجداد کی طرح جنگی کے دلائل سے ہار کر اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا. جب جنگی شہید ہوا تو دنیا کو پتا چلا کہ یہ جنگی حق کا وارث تھا اور شیعہ باطل کا وارث تھا.